کرامت حیدری صاحب سے سوال کروں گا کہ ممبر عموماً ایک ذریعہ کہا جاتا ہے کہ اوپن یونیورسٹی جہاں پہ نوزاد بچہ بھی آتا ہے، خصوصاً ایام عزا میں اور مجالس میں محافل، کیونکہ آپ خطیب اہل بیت ہیں، تو ایک خطیب جب آتا ہے، کیونکہ تربیت تب ہوتی ہے کہ جب خود جو خطیب ہے اس کی اپنی تربیت ہوئی کیا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، کتنا علم، تزکیہ، کیونکہ قرآن میں دیکھیں خداوند متعال کہتا ہے کہ ہم نے جب رسول کو بھیجا تو یتلو علیہم آیات ویزکیہم، تو وہ جو آیات پڑھی جاتی ہے اس کے بعد تزکیہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کیا ذمہ داری بنتی ہے خطباء کی؟ بہت ہی خوبصورت اور اہم ترین سوال، یا سے یوں کہیں کہ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت طرف اشارہ کیا۔ دیکھیے، ہادی، رہبر، یہ بہت مقدم الفاظ نہیں، منصب ہیں، اور آج کے دور میں ہم اسی کا ایک پرتو خطیب، محراب و منبر، یہ دو بہت بڑے ذمہ دار ادارے ہیں۔ جب ایک جیسے انتظار بھائی بڑی خوبصورت مثالیں دے رہے تھے، ایک لائر کو دیکھا جاتا ہے تو آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے قانون کی بات ملے گی۔ اسی طرح محراب و منبر سے جب کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، خطیب کہلا رہا ہے، علامہ کہلا رہا ہے، اب یہ ایک الگ بحث ہے، علامہ تو بہت مشکل ہے، خطیب کہلا رہا ہے، اسکالر کہلا رہا ہے، یا مفتی صاحب کہلا رہا ہے، تو لوگوں کی ایک امنگ، ایک جو اس کے تھاٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ شریعہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں مسائل جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ممبر پہ کھڑا ہو رہا ہے، یا ممبر پہ بیٹھ رہا ہے، یا محراب پہ کھڑا ہو رہا ہے، جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، اسے اس کا کم از کم اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، یا اس کی جو چیزیں ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ ہماری بدنصیبی ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اس قوم میں مجاور 101 ہے، مجرد کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اس قوم میں طاقتور 101 ہے، دانشور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں جس کا جو منصب جلیلہ اس کو دیا جا رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، وہ الیکشن سے نہیں کہوں گا، وہ اس کے اہل نہیں ہے۔ جب نا اہل اس منصب پر آ کر بیٹھے گا تو نہ صرف کہ شعور کا قتل ہوگا بلکہ حقوق کا قتل ہوگا، معاشرہ بیک فٹ جائے گا، اور آپ کی نوجوان نسل، آپ کا آنے والا نوجوان جو ہے وہ اپنے مذہب میں رہ کر شدت پسند تو ہو سکتا ہے، مذہب کی معرفت نہیں لے سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایک خطیب جب آتا ہے، اس میں تھوڑا سا میں دیکھیں سارا ملبہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ پہ ڈال دینا یہ بھی کوئی عدل نہیں ہے۔ مثال یہ کہا جائے، جیسے مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ نہیں آتے، وہ خطبہ دے رہے ہیں، تو آپ نے بڑے کراس کویسچن خوبصورت کیا کہ کیا خطبہ توانا نہیں ہے؟ کیوں نہیں آتے لوگ؟ ایک عالم دین جو ہے اس کو مطلب جمعے کو مائنڈ سیٹ ہم یہ لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سننی ہے، جناب آدم کی سننی ہے، رسول خدا کی سننی ہے، اہل بیت کی سننی ہے، اصحاب رسول کی سننی ہے۔ یہ بے شک بہت بڑی اتھارٹیز ہے، یہی پیغام ہے مسجد کا، یہی پیغام ہے ممبر کا، لیکن یہ حقوق اللہ کی بات ہے۔ جب تک آپ ممبر رسول سے اپنے خطبات میں حقوق کی باتیں نہیں کریں گے، حقوق العباد کی باتیں نہیں کریں گے۔ تربیت کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، جب جناب علی علیہ السلام بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوئے، شب ہجرت، صبح اٹھے تو ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ یا علی، جب اتنی برہنہ تلواروں والے کھڑے تھے تو آپ کو اللہ نہ کرے خدا نخواستہ خاک بدان خوف نہ آیا موت کا؟ تو جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے والد محترم جناب ابو طالب علیہ السلام کی مجھے تربیت تھی کہ انہوں نے بچپنے میں ہی بستر بدل کر ہم بھائیوں کے، رسول اللہ کے بستر بدل کے ہمیں سناتے رہے کہ ہم شہید ہو جائیں مگر رسالت پر کوئی زک نہ آئے۔ تو ماں باپ کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے، وہ اسلام سے لے کر دنیا تک، دنیا دین سے جدا نہیں ہے، دین دنیا سے جدا نہیں ہے۔ ہماری آپ 1 لاکھ کی چادر چڑھائیں، میں یہ نہیں منع کرتا، آن لائن پروگرام جا رہا ہے، میں کسی کی دشکری کا، آپ مزاروں پہ چادر چڑھائیں، ٹھیک ہے چڑھاتے ہیں، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن مزار پر آپ 1 لاکھ کی چادر چڑھا رہے ہیں، پہلے قوم کی بیٹی کا برہنہ سر بھی دیکھ لیں۔ آپ مزار کے باہر وہ سردی میں ٹھٹھرتا ہوا جو فقیر بیٹھا ہے اس کو بھی لباس دیں۔ آپ ہوٹل پر 10-10 ہزار کا کھانا کھا رہے ہیں، باہر جو سردی میں ٹھٹھراتا ہوا بچے انڈے بیچ رہا ہے، 2 سے انڈے بھی لے لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، جب تک ہم ان کو بڑا نہیں سمجھیں گے معاشرے میں کبھی امن اور معاشرے کی حقیقی اقدار ظاہر نہیں ہوں۔ میں ایک بس آخری بات کہنا چاہوں گا، بڑے ادب و احترام سے تمام علماء اکرام بھی تشریف فرمائیں۔ ظاہری طور پر ہمارے مسئلے کے راستے الگ ہیں لیکن منزل ایک ہے۔
منزل سب کی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. یہ سب بس معزز دکانوں کے نام بنا دیے گئے. XYZ مجھے اس بحث میں نہیں جانا. سوال یہ ہے کہ ایک خطیب، ایک محراب، صاحب محراب اور صاحب منبر، یقین کیجئے نقوی صاحب ہمارے صاحب محراب اس دور کا ایک مظلوم کریکٹر ہے. ایک خطیب بھی ایک مظلوم کریکٹر. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا چونکہ میں خود خطیب ہوں. جب اب آپ ایک عالم دین کو جس نے 30 سال یا 40 سال اس تقدو میں جہد کیا، اس پہ محنت کی، تو وہ پھر جا کر ایک کمپلیٹ اسکالر بنا، وہ کھڑا ہوا، آپ اس کو ایک محروم نظر سے دیکھ رہے کہ یہ مولوی صاحب ہے، اس کو جمعرات کی روٹی دے دیں. بھائی آپ نے اس کا یوز نہیں کیا. آپ کا یوز جو ہے وہ معاشرے کی اہم اساس ہے. ہم نے کربلا سے پیغام کیا لیا؟ ہمیں یزید کا شمر کا خنجر یاد ہے، امام حسین کا سجدہ کیوں یاد ہے؟ یہ خطیب کی ذمہ داری تھی کہ اگر وہ ظلم بتا رہے تو ساتھ امام حسین کا کردار بھی بتانا چاہیے. ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت یاد ہے تو صحابہ کی وہ جو صحیح ہے، جو کاوش ہے، وہ کیوں یاد ہے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یاد ہے مگر ان پہ عمل کرنا کیوں نہیں یاد؟ ہمیں صرف اور صرف معاشرے میں محراب و منبر سے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ہم نے شدت پھیلائی ہے محبت میں. اگر ہم پیغام دین محبت کے ساتھ پھیلاتے تو یقین کیجئے آج فرقے کی دکانیں نہ کھلتی، آج ایک حرم کی مسلم پاسبانی کے لیے ہم سب اکٹھے ہوتے. طاغوتی طاقتیں یہ نہیں پوچھیں کہ تمہیں شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، دیوبندی کون ہے، اہل حدیث کون ہے. یہ نہیں میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ سب سے پہلے ہم نے یہ تربیت اپنے آپ پہ وارد الوجود کرنی ہے. گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. یا 4 گھنٹے فرمان سنانے والے موجود ہیں، ایک فرمان پہ عمل کرنے والا موجود نہیں ہے. یہ گفتار اور عمل کا تضاد ہے. جس دن گفتار اور عمل ایک ہو گئی تربیت صحیح ہو جائے گی، تربیت صحیح ہو گئی معاشرہ صحیح ہو جائے گا، معاشرہ صحیح ہو گیا تو امن محبت کا انقلاب آ جائے. صحیح. بہت شکریہ. کرامت صاحب بتائیے گا کہ تربیت کے حوالے سے آپ کیا فرما سکتے ہیں؟ خود تربیت کیا ہے، اس کو کس طرح سے بچوں کو تعلیم دی جا سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد اس پاک اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر. بہت خوبصورت عنوان آپ نے سلیکٹ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک دور کی ضرورت نہیں ہے، ہر دور کی ضرورت ہے تربیت. اللہ نے ہر ایک کو پیمانہ فطرت پر پیدا کیا ہے، پیمانہ مذہب پہ پیدا نہیں کیا. صحیح. اور فطرت ہی خوبصورت مذہب ہے. اب پالنے والا انسان کو مسلک اور مذہب دے رہا ہے. بچہ جب دنیا میں آیا تو وہ فطرت اسلام پر تھا. صحیح. وہ ہندو سکھ عیسائی نہیں تھا، وہ فطرت اسلام پر تھا. پالنے والے نے سب سے پہلے اس کی تربیت کی، مذہب کی تربیت. پالنے والے سے مراد والدین؟ ہاں والدین، جی. مذہب کی تربیت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے والدین دنیا سے پہلے جا چکے. فار ایگزامپل والد چلا گیا، چچا نے تربیت کر لی. چچا نہیں ہے، اس کے ماموں نے. مطلب تربیت ایک ایسا کریکٹر ہے جسے ادا کیا جانا ہے اور کسی بڑے نے کرنا ہے. تو جناب محسن نقوی صاحب، یہ جو تربیت ہے یہ اتنی بنیادی چیز ہے جس مفتی صاحب بھی عرض کر رہے تھے کہ یوں سمجھ لیں کہ ادب کا پہلا غار ثور جو ہے نا وہ تربیت. اگر تربیت میں کاملیت نہ ہو تو یقین کر لیں کہ بڑے بڑے اچھے لوگوں کے گھر اچھے بچے پیدا نہیں ہوتے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے، میں رانا صاحب کی طرف آخر میں آؤں گا. وہ یہ کہ